الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پیارے دوستو بھائیوں، آپ سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام خاص طور پر قادیانیت کے حوالے سے کچھ دنوں سے چند پوسٹ موصول ہو رہی ہیں جس میں قادیانیت کے حوالے سے کچھ تشویش جو ہمارے علماء کو یا عام طبقے کو ہو رہی ہے، اور وہ تشویش جائز بھی ہے۔ سب سے پہلے عام مسلمان کو یہ جاننا ہوگا کہ قادیانی کون ہے، ان کا بیک گراؤنڈ مختصراً، اس کے بعد یہ قرآن قادیانیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ جب تک ہمارے پاس قرآن کا علم نہیں ہوگا ہم کسی بھی فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قادیانیت پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں، لیکن بدقسمتی کہ ہماری قوم یا یہ کہہ لیں کہ امت مسلمہ جنرلی پڑھنے لکھنے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر قادیانیت کے متعلق کوئی خاص انفارمیشنز نہیں ہے۔ قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی، تھوڑا سا جائزہ اس کے خاندان کا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خاندان مرزا غلام احمد کا جو خاندان ہے یہ شروع سے غداروں کا خاندان رہا۔ یہ مغل گرداسپور کے مغل فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے دادا کو سکھ حکومت نے اس کے گاؤں سے بدر کر دیا، اس کے گاؤں سے اس کو نکال دیا تھا، اس کے دادا کو۔ تو یہ ادھر سے فتح سنگھ جو رنجیت سنگھ کا مخالف تھا، سردار فتح سنگھ، اس کے پاس جا کے اس نے پناہ لی، جو ان کے پردادا تھے۔ پھر جب فتح سنگھ فوت ہوا اور رنجیت سنگھ نے فتح سنگھ کے علاقے کو بھی قبضے میں لے لیا، تو مرزا غلام احمد کا باپ، جو اس سے پہلے تک فتح سنگھ کے ٹکڑوں پر پلتا تھا، فتح سنگھ کی ساتھ وفاداری کا اظہار اس کا باپ اور اس کا پردادا کرتا تھا۔ جب فتح سنگھ فوت ہوا اور رنجیت سنگھ نے فتح سنگھ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا، تو ان کی ہمدردیاں رنجیت سنگھ کے ساتھ ہو گئیں، اور اس کا باپ غلام مرتضیٰ اور اس کا چچا غلام محی الدین، مرزا غلام محی الدین، یہ لوگ رنجیت سنگھ کی حکومت میں چلے گئے، اس کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور اس کے باپ مرزا غلام مرتضیٰ نے مسلمانوں کی تحریک آزادی کے خلاف بہت زیادہ کام کیا۔ سید احمد شہید کے ساتھیوں کو شہید کرنے میں اور کشمیری مسلمانوں کو شہید کرنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ پھر رنجیت سنگھ نے سن 1800 اور 1833 میں 1800 سے 1833 میں
کشمیر کو بھی فتح کر لیا اور پشاور بھی قبضے میں لے لیا، اور 1834 میں رنجیت سنگھ نے اس کے باپ غلام مرتضیٰ اور اس کے چچا وغیرہ کو ان کے علاقے جہاں سے ان کو بدر کیا گیا تھا، نکالا گیا تھا، وہ ان کو ان کی وفاداری کے عوض واپس کر دیا۔ پھر 1 سال بعد 1834 کے بعد جب رنجیت سنگھ مرتا ہے اور اس کی قوت کمزور ہوتی ہے اور برطانیہ کی فوج یا برطانیہ حکومت کا عمل دخل شروع ہوتا ہے، تو یہ دونوں بھائی، اس کا باپ غلام احمد قادیانی کا باپ اور غلام احمد قادیانی کا چاچا، یہ لوگ سکھوں کے ساتھ رہ کر غداری کرتے ہوئے انفارمیشن کس کو دیتے تھے؟ برطانیہ حکومت کو۔ جب سکھوں کو پتا چلا کہ یہ ہماری آستین کے اندر سانپ ہے، تو انہوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور ان کا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا مرزا غلام حیدر، اس نے بیچ میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرایا۔ 1839 میں یہ شخص پیدا ہوتا ہے، مرزا غلام احمد۔ 1839 میں پیدائش کے بعد 1870 یا 1881 سے 1900 تک اس نے صرف یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں اور میں مسیح موعود ہوں۔ پھر یہ 1900 تک اس بات پر ختم نبوت کے اوپر اٹل تھا، اور یہ کہتا تھا، یہ لانتے بھیجتا تھا کہ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا رسول ہونے کا دعویٰ کرے وہ شخص ملعون ہے۔ اس کی مختلف کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے جہاں پہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ ملعون ہے۔ بات کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے 1901 میں پھر اس کا دماغ بالکل جب خراب ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے رسالت کا دعویٰ کیا، پھر اس نے خود نعوذ باللہ من ذالک خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس نے عیسیٰ بن مریم کے اوپر بہتان باندھنے شروع کیے، مریم علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھے، اور اس نے کہا کہ مجھے درد ذہ ہوا اور میں کھجور کے ایک ٹہنے کی طرف گیا۔ وہ جو حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کی جو آیات ہیں 22، 23، 24، 25، ان کو اس نے اپنی طرف کیا کہ درد ذہ مجھے ہوا اور مجھ سے میں پیدا ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے اپنی کتابوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور ان سب چیزوں کے حوالے اس کی کتابوں، اپنی کتابوں سے آپ کو مل جائیں گے۔ کشتی نوح ہے، براہین احمدیہ ہے، آتم اس کی کتاب ہے، ان سب میں اس کے مل جائیں گے۔ اور بہترین کتاب اگر کسی کو دعوت کرنے کا شوق ہو تو بہترین کتاب جو ہے مولانا مبارک پوری، جنہوں نے رحیق المختوم لکھی، صفی اللہ مبارک پوری، ان کی کتاب قادیانیت کے اوپر سب سے مختصر اور جامع ترین کتاب ہے، جس میں مکمل حوالہ جات موجود ہے۔ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اپنے آپ کو دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو قادیانیت ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس نے کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کے متعلق ہمیں آگاہ نہ کیا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قادیانیت کے فتنے سے بھی آگاہ کیا۔ شروع میں اس وقت جب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قادیانیت کی، مرزا غلام احمد کی اصل فطری عادت کے متعلق انڈیکیشن بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن نہیں ہے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، جیسے اس کے باپ نے کیا کہ مسلمانوں کا نام رکھ کر، مسلمان کہلوا کر، مسلمانوں کے خلاف اس نے کوششیں کی، مسلمانوں کو قتل کیا۔ احمد شہید رحم اللہ کے ساتھیوں کو، کشمیریوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کو بڑے فخر سے اپنی کتاب میں بھی بیان کرتا ہے۔
یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے سوائے اپنے آپ کو۔ فی قلوب مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہ لوگ بیمار ہیں۔ اور اس شخص کو اتنی بیماریاں تھیں کہ اگر ان بیماریوں کو بیان کرنا شروع کریں تو آدھے سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ یہی لے جائے کہ اس کی بیماریاں بیان کرتے ہیں۔ اور ایسی خبیث بیماریاں تھیں کہ اللہ کی پناہ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دشمن کو بھی ایسی بیماریاں نہ دیں جو اس خبیث کو، یہ خبیث بیماریاں تھیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے متعلق ہمیں سورہ آل عمران میں بڑی تفصیل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں، قادیانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس ذکر سے پہلے ایک بات اور جس کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص، یہ اپنے دور میں خاص طور پہ سن 1901 سے جب اس نے رسالت کا اور نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء کرام نے جب اس کو لگام ڈالی، اس کے ساتھ جب مکالمے شروع ہوئے تو اس کا ایک مباہلہ ہوا مولانا امر افسری رحم اللہ کے ساتھ، جس میں ان دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا، جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں، وما کان اللہ لیذر المؤمنین، کہ وہ مومنین کو اس پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خباثت کو پاکی سے علیحدہ کر دے۔ اس کی خباثت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح علیحدہ کیا کہ یہ شخص مرزا غلام احمد مولانا امرتسری کے زندگی کے اندر انتقال کرتا ہے اور بڑی بری موت مرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی، اور اس کے جو حواریون ہیں، جو اس کے چاہنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں۔ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی لوگ حق پہ ہوتے تو وہ جو نا آگے پھلتے پھولتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 177 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کافر یہ خیال نہ کریں کہ یہ جو ڈھیل ان کو مل رہی ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے یہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ان کے گناہوں میں مزید اضافہ ہو اور ان کے لیے ایک دردناک بہت بڑا عذاب ہے، یہ ان کو اس لیے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قادیانیت کے فرقے کو، یہ جو بڑھ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم پاکستان کے اندر اس وقت کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص یہ مرزائی قادیانی ہے یا مسلمان ہے، ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جب تک وہ شخص خود منہ سے نہ کہے، کیونکہ ان کے نام مسلمانوں والے۔ نماز اگر یہ آپ کے ساتھ مسجد میں پڑھے آپ یہ نہیں پہچان سکتے کہ یہ مسلمان ہے یا مرزائی قادیانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک انتباہ قرآن کے اندر رکھا، اور یہ ہر مسلمان کو کم از کم جب وہ قادیانیت کے اوپر کتابیں پڑھے تو اس کے پاس قرآن کا علم تھوڑا بہت ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کے ساتھ قرآن کے ذریعے سے دعوت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے سورہ آل عمران، کیونکہ قرآن کی جو آیتیں یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کی آیتیں صرف یہودیوں کے لیے ہیں، صرف نصرانیوں کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جامع انڈیکیشن دیتے ہیں کہ اس انڈیکیشن کے اندر جو بھی شخص آئے گا یہ آیت اس کے لیے ہدایت بھی بن سکتی ہے، اس کے لیے گمراہی بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 86 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ اور یہ قادیانی جو ہے انہوں نے کفر کیا، ان کے باپ دادا نے کفر کیا ایمان کے بعد۔ مرزا غلام احمد عربی جانتا تھا،
قرآن و حدیث جانتا تھا اور اس نے کفر کیا، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌّ، اور وہ یہ گواہی دیتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ان رسول حق، کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق ہے۔ اس نے اپنی کتابوں میں اس بات کو مانا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ مہر ہے نبوت کے اوپر، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اپنی کتابوں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس واضح دلیلیں آ چکی۔ یہ شخص اپنی کتابوں کے اندر، اپنے رسالوں کے اندر ان دلیلوں کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لانتے بھیجتا ہے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، لا يَهْدِي، نہیں دیتا ہدایت۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ذالک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، والملائکۃ، ان کی جو جزا ہے وہ کیا ہے کہ ذالک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے اور وہ جان لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے اور آخر نبی ہیں، اس کے باوجود نبوت کا دعوت کرے اور قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے، تو اس کے اوپر اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان پر سے عذاب کم ہوگا اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے۔ پھر ان میں قادیانیوں میں کچھ لوگ ہیں جو مبالغے کی وجہ سے یا جو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے بہکانے کی وجہ سے قادیانیت میں چلے گئے، تو قرآن ان کے لیے یہ گوشہ رکھتا ہے، جو شخص لا علمی کی وجہ سے قادیانیت میں گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، یا جس شخص کو اب عقل آ گئی کہ میں نے غلط کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں الا الذین تابوا من ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، اور جو توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے آگے آیت نمبر 190 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا ثم ازدادوا کفرا، جس نے کفر کیا، جیسے مرزا غلام احمد نے کیا، کفر کیا، ان الذین کفروا ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم، اس کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، یہ لوگ ہیں بہکے ہوئے، جو کفر کرے جیسے مرزا غلام احمد نے کیا، جیسے اس کے والدین نے کیا، جیسے اس کے بیٹوں نے کیا اور اس کے ماننے والے کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا ثم ازدادوا کفرا، جنہوں نے کفر کیا اور پھر کفر میں مزید آگے بڑھے، لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہ لوگ بہکے ہوئے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضالون کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہکے ہوئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر پہ مرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اگر اس زمین کے برابر، اس زمین کو بھر کر بھی فدیہ دے سونا، تو ان میں سے کسی سے وہ سونا قبول، وہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو یہ ان کا انجام ہے، لیکن ان میں جو توبہ کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے،
پھر دالون کے علاوہ یہ مغضوب علیہم بھی ہیں، جو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں، جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ضالین ہم نے دیکھا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں پھر کفر میں بڑھتے ہیں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا، وہ لوگ ضالون ہیں، یعنی وہ لوگ ضالین ہیں، جو ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ سے مانگا کہ یا اللہ ہمیں ان ضالین کے والے راستے کے اوپر نہ ڈالنا۔ یہ ضالین اور مغضوب علیہم یہ یہود و نصارہ، یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ، تو مثال وہ دی جاتی جو قریب ہو۔ آج میں اگر آپ کو مثال اٹلی کی دوں اور آپ پاکستان میں بیٹھ کے سن رہے ہیں تو مثال کام نہیں کرے گی۔ آپ کو مثال دوں گا پاکستان کی، تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھانے کے لیے کہ یہ لوگ ضالون ہیں، مغضوب علیہم ہے، کہ ان کے پاس حق آ گئے، جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا، کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے، تو یہ لوگ ضالون ہیں۔ اب غیر المغضوب علیہم جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا، یہ قادیانی اس زمرے میں بھی آتے ہیں کہ صرف ضالون نہیں ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب بھی ہے۔ اور اسی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان میں کچھ لوگ ہوں گے جن کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے، کیونکہ ہدایت اور ضلالت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے ہدایت دینا، اللہ جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ اب دیکھیں ان کو کہ یہ لوگ مغضوب کیسے ہوئے، ان کے اوپر اللہ کا غضب کیسے ہوا، اللہ کا قہر کیسے آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل سورت نمبر 16 آیت نمبر 106، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ، اور وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، اور جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، اس کے اپنے ایمان کے بعد، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر وہ جس کے ساتھ زبردستی ہوئی لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہے۔ تو قادیانی یہ لوگ زبردستی بھی کرتے ہیں، یہ لوگ زبردستی کر کے بھی لوگوں کو قادیانی بناتے ہیں، کسی کو پیسے کا لالچ، کسی کو یورپ میں ڈاکومنٹس کا لالچ، کسی کو پاکستان میں گمراہ کرتے ہیں مختلف دلیلیں دے کر، اور حق بات چھپا کر ان کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے کفر کیا، سورہ نحل آیت نمبر 106 سورت نمبر 16، جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، اللہ کے ساتھ کفر کیا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ وقلبہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، مگر جس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، وہ مغضوب علیہم ہے، تو ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب جب ہمیں قادیانیت کا پتہ چلا، قادیانی ہیں، یہ ایک ریالٹی ہے، اب ان کے ساتھ دعوت کون کرے گا، دعوت کیسے ہوگی؟ آج ہم لوگ صرف یہ کہتے رہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ زندیق ہیں، اللہ کے بندو ہم ان کے ساتھ دعوت کیسے کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 70، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ دو، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا ہنسی مذاق بنا لیا، وَذَكِّرْ بِهِ، اور اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت دو۔ چھوڑنے کا یہ مراد نہیں ہے کہ ان کو لان تان بس کر دو، لان تان جو اس کا زمرے میں آتا ہے اس کو لان تان ہوگی، جو حق بات ہے وہ کہی جائے گی، وَذَكِّرْ بِهِ، اور ذکر نصیحت اس قرآن سے کرنی ہے۔ اس قرآن کا اگر علم نہیں ہوگا، ایک عام مسلمان کو پتہ نہیں ہوگا تو اس قرآن سے نصیحت کیسے کرے گا؟ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ،
ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی جائے. جب تک بھی کوئی قادیانی زندہ ہے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے سے کہ ہم اس کے خیر خواہ رہیں، اس کو دعوت دیں، اس کو واپس اصل دین کی طرف لوٹائیں، اس قرآن سے اس کو نصیحت دیں، اس قرآن کے ذریعے سے اس کو نصیحت دیں، اس کو غلام احمد کی تمام فریبوں سے آشنائی کرائیں، اس کو بتائیں کہ غلام احمد کون تھا، کیسے اس کا دماغ خراب ہوا. آج وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کی تمام ہسٹری کھولی جائے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس معلومات ہوں کہ ہم ان کو دعوت دیں، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے. جو شخص خود نہ چاہے، جو شخص خود اللہ کی رحمت نہ چاہے، اس کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یوسف سورت نمبر 12 آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں، قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، ہوش و آواز کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرتے ہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ دعوت جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، تو ہمیں بھی اللہ کی طرف، وہ قادیانی ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ان کو دعوت دیں. اور دعوت کے لیے بہترین آیتیں سمجھنے کے لیے دعوت کا کام سورہ انعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 68، 69 اور 70. 68 سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی عام مسلمانوں سے مخاطب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب تو دیکھے کہ لوگ ہماری آیتوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے کنارہ کش ہو. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے پھر ان کے ساتھ مت بیٹھ. ان کے ساتھ قوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہتے ہیں کہ ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا دوست ہے یہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے، لیکن جب پتہ چل جائے دعوت کا کام آپ کا، دعوت ہر ٹائم کرنی ہے، دعوت ہر ٹائم کرنی ہے اور کھل کے کرنی ہے تاکہ سامنے والا بندہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 69 میں وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرًا، اور متقی لوگوں کے اوپر ان کے حساب میں سے کچھ بھی نہیں ہے، وَلَٰكِنْ ذِكْرًا، مگر وہ ان کو یاد دہانی کرائیں. اگر تو یاد دہانی کرا سکتے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے دعوت کر سکتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اس قرآن سے نصیحت دیں، ان کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو بتائیں کہ قادیانیت کے فاسد عقائد کون سے ہیں، قادیانیت کے فاسد عقائد کون سے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے متعلق، جس کو یہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا تھا اس آیت کے زمرے میں کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے یا رسالت کا دعویٰ کرے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اس کو نہیں پہنچتا کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نبوت کا دعویٰ کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے، رسالت کے دروازے بند ہو گئے. اور وہ یہ سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، اس کے اوپر اس نے 1 سال سے زیادہ تک لکھتا رہا کہ نبوت کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولكن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت کے اوپر مہر ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والے ہیں. اس آیت کو لے کے اس نے بہت عرصے تک
اس چیز کا دعویٰ کرتا رہا، ختم نبوت کا محافظ بنا رہا، لیکن چونکہ ایک شخص مریض تھا، اور اس زمرے میں بات بڑی نہ ہو کہ جب برطانیہ والے انگلستان میں آئے، ہندوستان میں آئے، تو انہوں نے بہت زیادہ مشنری عیسائیت کی دعوت دینے والوں کو بھیجا، اور ان کا ایک گروپ، ایک پینل بیٹھا جس میں انہوں نے یہ بات اس پہ زور دیا کہ ہندوستان کے اندر لوگ کسی فرقے کے ساتھ بہت زیادہ ٹچ رہتے ہیں، کسی پیر کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، کسی مذہبی شخصیت کے ساتھ بہت زیادہ مانوس رہتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا نیا نبی تیار کریں جس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہو۔ تو انہوں نے اس غلام احمد کو تیار کیا، اور آج تک اس کی سرپرستی برطانیہ والے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمارے لیے دعوت کے دروازے کھول، یا اللہ ہمیں اس قرآن کا علم عطا فرما تاکہ ہم اس ملعون عقیدے کو رکھنے والوں کو قرآن کے ذریعے سے اصل دین کی طرف بلائیں۔ ختم نبوت کے پرچار کے لیے ہمارے پاس قرآن ہونا ضروری ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ضروری ہے۔ گرم جوشی سے، غصے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک ہم اس قرآن کو ہاتھ میں نہ پکڑیں، اس کے ذریعے سے دعوت نہ کریں۔ حکمران جو کر رہے ہیں، میرا ذاتی طور پر ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، ہر شخص اپنی قبر میں جائے گا۔ ایک داعی ہونے کے ناطے میں حکومت وقت سے، اپنے علماء سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را لوگوں کے اندر اس قرآن کو متعارف کرائیں، آپس کے اختلافات کو ختم کریں۔ آج ہماری دعوت، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ بحث کرو احسن طریقے سے۔ آج ہماری بحثیں، بڑے دردناک ہو کر یہ بات کہتا ہوں، ہماری بحثیں بریلوی اہل الحدیث، بریلوی دیوبندی، دیوبندی اہل الحدیث، حنفی شافی، شافی حنفی، مالکی حنفی، مالکی دیوبند، ہماری تمام بحثیں اس میں رہ گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کو مسلمان کافر کہنا شروع کر دیا۔ ہماری بحثوں کا سارا مرکز ہم آپس میں بن گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ بحث کرو جن کے پاس قرآن کی حقانیت نہیں ہے، جن کو قرآن کے اوپر شک ہے، جن کے عقائد فاسد ہیں، جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، ان کو اس قرآن کی طرف بلاؤ کہ ایسا نہ ہو ان تبصل نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، جزاكم الله خير، بارك الله لي ولكم۔